آج پھر یہی لوگ جو ہے انہی یہودیوں کو، انہی کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہو، انہی کے ساتھ مل کر جو ہے آپ اسی یروشلم اور اسی مسجد اقصی اور اسی ٹیمپل کو تباہ و برباد کر رہے ہو، اسی مقدس زمین پر جس پہ تمہارا نجات دہندہ آنا ہے، جس کے لیے تم انتظار میں ہو، اسی پہ وہ اسرائیل بم مار رہا ہے، کسی اور سرزمین پر نہیں۔ اور تم بغیرت انہی کے ساتھ مل کر انہی کی حفاظت کے لیے اپنے بیڑے اور فوجیاں بھیج رہے ہو۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ تم نے جو ہے نا مسلمانوں کی رسد روکنے کے لیے بیڑے اپنے کھڑے کر دیے ہیں، اپنی فوج کو الرٹ کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ تم کو جیسے افغانستان سے ذلیل کر کے بھیجا تھا نا، اسی طرح انشاءاللہ تم کو اس دنیا سے بھی بھیجیں گے، وہ دن بھی آئے گا۔ اور مت سمجھو کہ تمہاری ان چالاکیوں سے اور ان جو ہے نا ہوشیاریوں سے اور یہ تمہارے بموں سے اور تمہارے میزائل، تمہارے جہازوں سے مسلمان قوم ختم ہو جائے گی، یا تم مسجد اقصی پہ قبضہ کر لو گے، فلسطین پہ تم جیت حاصل کر لو گے۔ جنگیں چلتی رہتی ہیں اور چلتی رہیں گی تا قیامت، یہ تو ہمیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ پاک کی طرف سے بھی حکم ہے۔ اور ہم تم سے لڑتے رہیں گے جب تک ہمارے پاس ایک گولی اور ایک قطرہ خون ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ اسرائیل سے کو اور نہ ہی ان کو۔ لیکن شرم کریں خاص کر عیسائی کہ کہاں ہے تم لوگوں کی شرم اور حیا اور تمہاری غیرت، کہ جس نے تمہارے پیغمبر کو سولی چڑھایا، جس نے تمہارے پیغمبر کی توہین کی، اور جنہوں نے تم لوگوں کو مانا آپ لوگوں نے، یورپینوں نے جن لوگوں کو اپنے ملکوں سے کتوں کی طرح مار مار کے بھگایا تھا، آج تم ان کے حمایتی بن کے کھڑے ہو گئے ہو۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب ہے کسی بھی عیسائی کے پاس کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے نظریے میں تمام جتنے بھی اس ٹائم امریکہ کو سپورٹ کرنے والے عیسائی لوگ ہیں، وہ انتہائی کمینے ہیں اور بغیرت ہیں، ہے نا؟ کہ آپ تو اپنے عہد سے ہی پھر گئے ہو، آپ کے مسیحے کو جنہوں نے سولی پہ لٹکا دیا، آپ اسی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہو۔ شرم کا مقام ہے۔ ہم مسلمانوں میں تو اب بھی ایک بات کو لے کے اتنی سی غیرت تو ہے کہ چاہے اسرائیلی ہیں، چاہے یہودی ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے ہندو ہیں، بے گناہ نہ مارے جائیں، ہم اتنی تو وہ کرتے ہیں۔ اور اسرائیل کا تو بچہ بچہ فوجی ہے، اس میں کون سویلین ہے، کس قسم کا سویلین ہے؟ کوئی سویلین نہیں اغوا ہوا، سب فوجی اغوا ہوئے ہیں۔ اور وہ ہر کوئی جنگی چال چلنے کا اختیار رکھتا ہے، جنگی حکمت عملی اپنانے کا ہر کسی کو حق ہے۔ اور جو جتنا کمزور ہوتا ہے وہ اتنی ہی خطرناک چال چلتا ہے۔ اسرائیل کا تو خاتمہ انشاءاللہ ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ اس کو تو اللہ نے لعنت اس پہ بھیج دی، اور جس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے وہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اس ٹائم ہم مسلمانوں میں سے اللہ تعالیٰ سچوں کو اور جھوٹوں کو علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔
اس کی چھوٹی سی مثال میں یہ دوں گا، ہم مسلمانوں میں شیعہ سنی وغیرہ وغیرہ کر کے پھوٹ ڈالی گئی یہودیوں کے دوارا، صحیح ہے نا؟ تو اب ثابت ہو جائے گا کہ کون ان یہودیوں کا بھیجا ہوا ایجنٹ ہے مسلمانوں میں، جو مسلمانوں کا روپ دھار کر ہم مسلمانوں کو پدرا کیے جا رہا تھا۔ اور ایران کے صدر رفسنجانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، میری طرف سے ان کو سلام ہے، ان کی عظمت کو سلام ہے، ان کو میری طرف سے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے، آپ کو آفرین ہے اس پاکستانی کی طرف سے۔ میں خود بھی سید زادہ ہوں، اہل بیت کا شہزادہ ہوں، اور آخری گولی اور آخری قطرے تک لڑنے کے لیے انشاءاللہ اللہ نے مجھے موقع دیا اور مجھے وہاں تک پہنچایا تو میں ضرور لڑوں گا۔ میری اولاد لڑے گی، میری نسلیں لڑیں گی، میں اپنی نسلوں کو اسرائیلیوں اور ان کے خلاف لڑنے کی وصیت کر کے مروں گا، کسی چیز کی بھی نہیں۔ لعنت اللہ یہودا